میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک جنازے میں جانا پڑ گیا جو نواز کھوکھر صاحب کے چچا کا انتقال ہو گیا تھا. 3 بجے ہی جنازہ تھا, 3 بجے ہی سیشن شروع ہوا. میں نے میسیج بھیجا تھا کہ یہ میں جنازہ پڑھ کے پھر میں حاضر ہو جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں مختلف امور کے اوپر سیاسی جماعتوں میں, سیاستدانوں کے اندر اور مختلف اداروں میں اگر کسی بات پر مکمل یکجہتی ہے تو وہ مسئلہ کشمیر ہے. اور یہ بڑی خوشگوار بات ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہی وجہ اور یہی میسیج ہم اکراس دی لائن آف کنٹرول بھی ہمیشہ دیتے رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر انہیں یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پوری قوم بلا استثناء کشمیر کے مسئلے پر یک زبان ہے اور ایک ہی مقصد کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی بڑھتے رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو UNO کا چارٹر ہے, ولید اقبال صاحب پلیز اپنے سیٹ پہ پلیز. جو UNO کا چارٹر ہے, ملک رحمان صاحب, ملک عبد الرحمان صاحب, UNO کا جو چارٹر ہے سر, میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی کریشن کا مقصد یہی تھا کہ جن ٹیریٹریز کو, جن ممالک کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہے ان کو یہ رائٹ دلوایا جائے. اور UNO نے بعض جگہوں پر دلوایا بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ اس معاملے میں اہمیت رکھتا ہے اور سب سے ایک بری مثال ہے کہ جو دوسرے ملک کے اوپر, دوسرے قوم کے اوپر, دوسری ٹیریٹری کے اوپر انڈیا نے ایک ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی. وہ یہ کہتا رہا کچھ عرصے سے, جب یہ نہرو وغیرہ کا پیریڈ ختم ہوا تو پھر انڈیا میں ایک دوسرا ایک دور آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے. حالانکہ ایک نہیں 22-23 ریزولوشنز ہیں اور ہر ریزولوشن کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سے ممالک نے اس کو تسلیم کیا, اس کی سپورٹ کی اور کس نے ایبسٹین کیا یا اس کی مخالفت کی. جتنی ریزولوشنز ہیں وہ ساری کی ساری یونانیمسلی پاس ہوئی ہے کشمیر کے اوپر, اور اس میں انڈیا خود ہر ریزولوشن کے اوپر اس نے کبھی ایبسٹین بھی نہیں کیا, ہر ایک ریزولوشن کو تسلیم کیا ہے. اس کے باوجود یہ ان کو کہنا نہیں بنتا کہ یہ ان کا اٹوٹ انگ ہے, جبکہ ہر ریزولوشن میں پچھلی ریزولوشنز کو ریٹریٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آخری جو فیصلہ ہے وہ کشمیریوں کا خود یہ حق ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں انڈر اے نیوٹرل ایڈمنسٹریشن کہ آیا ان کو انڈیا میں شامل رہنا ہے, ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ ہونا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہماری اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تیسرا آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ان کے لیے. تو اس میں آرٹیکل 257 ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کشمیری یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے, اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں, تو آگے انہی کو یہ حق حاصل ہے ہمارے اس آئین کے تحت کہ وہ یہ فیصلہ بھی کریں کہ آیا اس کو ایک صوبہ بناتے ہیں
یا اس کو ایک انٹیگرل پارٹ بنا لیتے ہیں، یا جو بھی وہ چاہیں گے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمارے اپنے آئین کے اندر 257 آرٹیکل موجود ہے، جو میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ کئی لوگوں نے کشمیر پر بات کرتے ہوئے بھی اس کو نہیں پڑھا ہوتا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو وزیر خارجہ ہیں ان کی ذمہ داریاں باقی اور ساری وزارتوں سے زیادہ بنتی ہیں، کیونکہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد بھی ہے۔ ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ کسی اس مسئلے کے اوپر کس کس ملک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، کس نے خاموشی اختیار کی ہے اور کس نے مخالفت کی ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا، وہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اس کا کریڈٹ اپنے پاس رکھتے ہیں، کسی کو شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ وہ وقت ابھی نہیں آیا، اور یہ بڑا پری میچور ایک طریقہ کار ہوگا کہ میں کہوں کہ ہم نے جو یہ کر دیا تھا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اور فلاں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بات بھی ایک نیگیٹو طریقہ ہوگا اس مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا وزیر خارجہ صاحب سے کہ جو اس مسئلے کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے، وہ باقی ساری کابینہ کی بھی ذمہ داری ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی ذمہ داری ہے، صدر مملکت کی بھی ذمہ داری ہے اور اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہوئے اپنے اس لیول سے اتر کر، اس پیڈسٹل سے اتر کر نیچے آ کر ہم اپنی جو مقامی سیاست ہے اس میں اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو ہماری بات میں نہ وہ وزن رہے گا، نہ اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی اتنی رہے گی جو ہونی چاہیے ملک کے اندر یا ملک کے باہر۔ جس بات کو ہم خود یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس معاملے کو مقامی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے، پولیٹیکل معاملہ نہیں اس کو تصور کرنا چاہیے، اور اس لیول پر اترنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے اپنے الفاظ میں پھر وہ وقت نہیں رہے گی ملک کے اندر اور ملک کے باہر۔ اگر ہیومن رائٹس کمیشن UN کا جنیوا میں اگر انہوں نے کوئی رپورٹیں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا بھی حصہ ہے، اور جو ڈائسپورا ہے پاکستان کا پوری دنیا کے اندر ان کا بھی بڑا حصہ ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جب وہ مظاہرے کرتے ہیں تو اس وقت شامل ہوتے ہیں اس میں مقامی آبادی کے لوگ بھی اور پاکستان کے شہری بھی، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ خود کشمیریوں کی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی جرت ہے جس کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اتنے طویل عرصے سے وہ مظالم برداشت کر رہے ہیں، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی گولیوں سے اور پیلٹ گن سے نہیں گھبراتے۔ ان کے خواتین کی بے عزتیاں ہوتی ہیں آئے روز، اور اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس سے نہیں گھبراتے۔ اور جو دلیری کشمیریوں نے دکھائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی اس ہسٹری سے کسی نے اور کوئی مثال پیدا کی ہو۔ فلسطینیوں کے علاوہ باقی ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی قربانیاں دے کر آزاد بھی ہو گئے ہیں۔ آپ کو علم ہے الجیریا نے کتنی قربانیاں دیں، لیبیا نے کتنی قربانیاں دیں، ٹیونس نے کتنی قربانیاں دیں، اور اس وقت کے پاکستان کی حکومتوں نے کتنا ان کا ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ میں جب ٹیونیسیا گیا اور میری خوش قسمتی کہ مجھے اتفاق ہو گیا ان پر کال کرنے کا ان کے بانی صدر سے، تو انہوں نے کہا کہ جی جب میرا پاسپورٹ ہی ضبط یہاں ہو گیا تھا تو پاکستان نے مجھے پاسپورٹ دیا تھا جس کے اوپر میں دنیا بھر میں ٹریول کرتا تھا۔ پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے باقی ملکوں کے اندر آزادی کے جذبے کو اجاگر رکھنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک فیکٹر ہے ہماری پالیسی کا
جس کو سراہنا چاہیے، اور وہ قائد اعظم صاحب کے زمانے سے موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اتفاق کرتے ہیں کسی معاملے کے اوپر تو آپ کو پھر اسی جذبے کی طرف جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری کمٹمنٹ کشمیریوں کے ساتھ بھی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1940 میں 2 ریزولوشن ہوئے تھے، ایک نہیں 2 ریزولوشن ہوئے تھے۔ ایک تو پاکستان بننے کا ریزولوشن تھا، لاہور ریزولوشن، جس کو بعد میں پاکستان ریزولوشن کہا گیا، اور دوسرا ریزولوشن تھا فلسطینی لوگوں کے حقوق کا ریزولوشن، جس کو بڑا سراہا جاتا ہے وہاں۔ لیکن ہماری خود کچھ کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے، ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے کچھ مسلمان ممالک میں یہ کیفیت صحیح نہیں رہی۔ لیکن ہمیں خوشی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر مسلمان ممالک کے اپنے درمیان جو اختلافات ہو گئے تھے، اس کو دوبارہ سمیٹا جا رہا ہے، اور سعودی عربیہ اور جو قطر، ان کے درمیان بلا وجہ اختلافات پیدا کر دیے گئے تھے۔ چند دن پہلے انہوں نے اس کو سمیٹنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے زمینی اور ہوائی راستے کھول دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج مسلم امت کے لیے، پوری امت کے لیے اچھے برآمد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کردار OIC کو ادا کرنا تھا، بدقسمتی سے وہ ادا نہیں کر سکی، اور سب سے پہلی جو ایکسپوجر ہوا ہمارا مسلمانوں کا، وہ ایران عراق وار کا تھا۔ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں اس وقت ہماری لیڈرشپ بھی تھی، اور افریقہ سے بھی لوگ شامل تھے، مڈل ایسٹ سے بھی تھے، اور انہوں نے کوشش بھی کی دونوں ممالک کے درمیان کہ یہ معاملات طے کر دیے جائیں اور اس میں جنگ بند ہو، کیونکہ اس سے بڑا ڈویژن ہوا اور دونوں ممالک کو نقصان ہوا، دونوں ممالک تباہ ہوئے، ان کا وزن اپنا کم ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بھی توجہ دینی چاہیے۔ لیکن مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، اور میں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جب یہ 5 اگست کا معاملہ ہوا اور انڈیا نے ایک ناجائز قدم اٹھایا جو UNO کے چارٹر کے خلاف ہے، UNO کی ریزولوشنز کے خلاف ہے، اور عالمی جو قوانین ہیں اس کے خلاف ہے، کہ انہوں نے 5 اگست کو اس کو اپنا حصہ قرار دیا اب، اور اس میں مزید فوج بھیجی، اور وہاں پر جو کشمیریوں کو وہاں پر اپنی زمین رکھنے اور خریدنے کا حق تھا ایکسکلوسیولی، اس کو بھی ختم کیا گیا، جس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو زیادہ مؤثر طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ نقشہ آپ نے بنا دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پر اس کے لیے زیادہ زور لگانے کی، اونچی آواز سے بات کرنے کی، اور ملکوں کے دورے کرنے کی ضرورت تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب سے زیادہ میں خوشی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو اس دن اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اتنا مظاہرہ بڑا نہیں ہوا جتنا بنگلہ دیش کے اندر 12,000 یوتھ نے بہت بڑا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے دل ٹھنڈے کر دیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں بھی یہ خیال کریں کہ اگر انڈیا نے یہ سمجھا تھا کہ وہ وہاں مداخلت کر کے اپنی فوجیں استعمال کر کے تو وہ اس کو ایسا علیحدہ کر دے گا کہ ہمارے درمیان نفرت بڑھے گی، تو وہ ان کو یہ اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا آفیشیل لیول پر بھی، اور میں وہاں ان کے سفیر صاحب کے پاس گیا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ اپنی حکومت کو ہماری طرف سے شکریہ کہہ دیں کہ جو وہاں انہوں نے 12,000 سے زائد نوجوانوں نے پاکستان کے نہیں کشمیر کے حق میں مظاہرہ کیا ہے، وہ کاز کشمیریوں کی بھی تھی، پاکستان کی بھی تھی، اور بحیثیت مسلمان ان کی اپنی بھی کاز تھی۔ تو اس لیے یہ جو
چیزیں یا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی، وزیر خارجہ صاحب یہاں موجود تھے، کہ آپ کوشش کریں کہ جو بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر ہیں ان کو سہولت دیں کہ ان کا سٹاف پورا ہو. اور پھر میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بہتری بھی آئی ہے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے وہاں ان کو ٹیلی فون بھی کیا ہے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم صاحبہ کو، اور اس کے بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی پھر کشمیر کی بات کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس میں کوئی انکریجمنٹ ان کو ہو کہ پاکستان یک زبان ہے، یکجہتی ہے اس میں، اور سارے لوگ اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں، ہم باتیں کرتے کرتے پھر نچلی سطح پر آ جائیں اور ایک دوسرے کو پھر تانا زدی کرنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ایسا ہے کہ جو UN کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی، مجھے اب تک یاد ہے کہ 5 فروری کو جب پرویز مشرف کی حکومت تھی اور ہم نے یہاں ایک مظاہرہ کیا جس میں وکلاء بھی تھے اور عام لوگ بھی تھے، پولیٹیکل ورکر بھی تھے، تو ہمیں پنڈی میں وہاں پر پولیس کا سامنا ہوا اور لاٹھیاں برسائی گئی اور ہمارے خلاف پرچے کاٹے گئے 5 فروری کو کشمیریوں کو حق میں بات کرنے کے لیے. اس لیے ایسے دور بھی آئے جو پرویز مشرف کا دور تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ان پولیس والوں کو ہم کہتے رہے کہ تم پاکستان کی پولیس ہو یا انڈیا کی پولیس ہو، کہ تمہیں کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے برداشت نہیں ہوتا. بہرحال وہ پھر جو یہاں اس وقت SSP تھا وہ اس کو بعد میں DIG بھی بنا دیا گیا اپنی اس کارکردگی کے اوپر. یہ مرحلہ بھی آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مقصد کو بالکل سامنے رکھنی چاہیے، اپنی منزل کو دھندلانا نہیں چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بجائے اس کے کہ ہم اس سطح کے اوپر، ایک نیشنل سطح کے اوپر ایک اصولی بات کریں اور ایک دوسرے کی دل آزاری کی باتیں نہ کریں، تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.